بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایف آئی آر کے بارے میں کہ ایف آئی آر کیا ہے اور ایف آئی آر کیوں ضروری ہے، ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر ایف آئی آر درج نہیں کرتی پولیس تو ہمارے پاس کون کون سی ریمیڈی موجود ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے ایف آئی آر کیا ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر ایک تحریری دستاویز ہے جو کہ پولیس کی جانب سے تیار کی جاتی ہے کسی بھی قابل دست اندازی جرم کے بارے میں۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر یہ عام طور پر کسی قابل دست اندازی جرم یا متاثرہ شخص کے ذریعے پولیس کو شکایت درج کروائی جاتی ہے۔ یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری اطلاع بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس کا فرض ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر یا عذر کے ایف آئی آر درج کرے۔ اگر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا یا پولیس ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرتی تو یہ ایک جرم ہے اور متعلقہ پولیس کے خلاف ایک تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ قابل دست اندازی جرم وہ ہے جس میں پولیس کسی شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، اور وہ مجاز ہے کہ وہ خود تحقیقات شروع کر سکتی ہے، اور وہ بھی عدالتی احکامات کے بغیر۔ ناقابل دست اندازی جرم ایک ایسا جرم ہے جس میں کسی پولیس آفیسر کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پولیس عدالت کی اجازت کے بغیر تفتیش بھی نہیں کر سکتی۔ دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے ایف آئی آر کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے کیونکہ اس سے مجرمانہ انصاف کے عمل کو حرکت میں لایا جاتا ہے، اور تھانے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی پولیس تفتیش شروع کرتی ہے۔ ایف آئی آر کون درج کروا سکتا ہے؟ اس میں کوئی بھی شخص جو قابل دست اندازی جرم کے بارے میں جانتا ہو وہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جرم کا شکار شخص ہی ایف آئی آر درج کروائے۔ ایک پولیس افسر جو کسی قابل دست اندازی جرم کے بارے میں اسے معلوم ہے تو وہ خود ہی ایف آئی آر درج کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایف آئی آر رجسٹر کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایف آئی آر رجسٹر کروانے کا طریقہ کار ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 میں درج ہے۔ جب کسی قابل دست اندازی جرم کے بارے میں معلومات زبانی دی جائے تو پولیس کو یہ لکھ لینا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ کوئی شخص معلومات فراہم کرتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے کہ پولیس کے ذریعے ریکارڈ کی گئی معلومات آپ کو پڑھ کر سنائی جائے۔ ایک بار جب پولیس نے اس شخص کے بارے میں ایف آئی آر رجسٹر میں معلومات درج کر لیں تو اس پر دستخط کریں۔ جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ اپنے بائیں انگوٹھے کا نشان لگائیں، اور یہ آپ کا حق بھی ہے کہ بغیر کسی قیمت کے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کریں۔ ایف آئی آر میں آپ کو کیا کیا ذکر کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کا نام اور پتہ، اس واقعے کی تاریخ، وقت اور مقام جس کی آپ اطلاع دے رہے ہیں، واقعے کی اصل حقائق جیسے وقوع ہوا ہو بشمول ہتھیاروں کا استعمال وغیرہ، واقعے میں ملوث افراد کے نام اور تفصیل، اور گواہوں کے نام پتے وغیرہ۔ ایسے کام جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے، مثال کے طور پر کبھی بھی جھوٹی شکایت درج نہ کروائیں اور نہ ہی پولیس کو غلط انفارمیشن دیں۔ اگر آپ غلط معلومات دیتے ہیں یا پولیس کو گمراہ کرتے ہیں تو دفعہ 182 پاکستان پینل کوڈ کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور حقائق کو کبھی بھی غیر واضح یا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو آپ کے پاس کون کون سی ریمیڈی موجود ہے۔ آپ ڈی پی او یا سی پی او کو درخواست دے سکتے ہیں ایس ایچ او کے خلاف۔ اس کے علاوہ آپ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل میں بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ آج کل عوام کی سہولت کے لیے ڈی آئی جی نے ایک نمبر نکالا ہے 8787، آپ اس پر بھی اپنی کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، اس میں بائی اے بائی بی کی پٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ علاقہ مجسٹریٹ بھی استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یہ ہماری چھوٹی سی کاوش تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔